اگر آپ کی زندگی میں ہر طرف سے دروازے بند ہو چکے ہیں اور جیبیں خالی ہیں اور آپ کے اپنوں نے ہی آپ سے منہ پھیر لیے ہیں تو ٹھہر جائیں۔ آج رمضان المبارک کا پہلا منگل آپ کی تقدیر بدلنے آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت ایک ساتھ نہیں رہتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ آج کا یہ دن آپ کے نصیب کے بند تالوں کو کھولنے والا ہے۔ آج میں آپ کو وہ 4 خاص کام بتاؤں گا جنہیں کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ اس ویڈیو کا تیسرا حصہ اتنا وزنی ہے جس سے سنے بغیر ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، کیونکہ اصل تبدیلی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ حالات سے لڑ کر تھک چکے ہیں تو بس پھر یہ چند سیکنڈ آپ کی زندگی کے اندھیرے دور کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کا ہر دن برکت والا ہے، لیکن یہ پہلا منگل ایک خاص امید لے کر آیا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہم اپنی پریشانیاں اپنے مالک کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون ہو، رزق میں اتنی برکت ہو کہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، نہ ہی کسی کے آگے جھکنا پڑے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ان کاموں کی طرف جو آج میں آپ کو بتاؤں گا جن سے آپ کی جھولیاں بھر سکتی ہیں۔ پہلا کام، تمام وظائف کا سردار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ منگل کے دن اس اسم مبارک کو جب آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کا پورا وجود اللہ کی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آ جائے وہاں غریبی اور دکھ ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ پورے دن میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں بھی آپ کو موقع ملے، جیسے بھی آپ کو موقع ملے، آپ نے 2000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنا ہے۔ اگر یہ ذکر کرتے وقت آپ کو محسوس ہو کہ سر سے بوجھ ہٹ گیا ہے تو سمجھ لیجئے گا آپ کا ذکر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ دوسرا کام جس کے بغیر کائنات کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور وہ ہے درود ابراہیم۔ دعا اور اللہ کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے جسے صرف درود پاک ہی گھرا سکتا ہے۔ آج جب آپ 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے تو وہ دعا جو برسوں سے عرش کے نیچے رکی ہوئی تھی، اسے قبولیت کا پروانہ مل جائے گا۔ اس کو آپ نے پورا دن ختم ہونے سے پہلے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یقین رکھیں کہ یہ آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے بے برکتی کو کیسے ختم کرتا ہے، آپ خود دیکھیے گا۔ اب باری ہے اس تیسرے کام کی جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ وہ سب سے زیادہ مقبول اور زندگی بدلنے والا عمل ہے، اور وہ عمل ہے استغفار۔ کبھی سوچا ہے کہ کام بنتے بنتے کیوں رک جاتے ہیں؟ خوشی دروازے تک آ کر واپس کیوں چلی جاتی ہے؟ کیونکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ کامیابی کے درمیان کالی دیوار بن جاتے ہیں۔ استغفار مال اور اولاد میں برکت کا ضامن ہے۔ اس کو آپ نے پورے دن میں 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ کو جہاں پہ بھی موقع ملے آپ نے 313 بار استغفر اللہ کی تسبیح کرنی ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جو غزوہ بدر کے غازیوں کی تھی۔ اس تعداد میں استغفار کرنے سے ناممکن کام بھی آپ کا ممکن ہو جائے گا۔ اور آخری عمل آپ نے کرنا ہے سورۃ اخلاص کا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب دنیا سو رہی ہو تب آپ اللہ پاک کی بارگاہ سے ہزاروں کتار رو کر اس تسبیح کو کریں۔ سورۃ اخلاص پورے قرآن پاک کا 1/3 حصہ ہے۔ اس کو پڑھنا کس طرح ہے؟ 11 بار درود ابراہیم، پھر 41 بار سورۃ اخلاص مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور آخر میں 11 بار درود ابراہیم۔ اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ جب آپ کہیں گے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو وہ غائب سے آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کے دن میں اس عمل کو ضرور کریں۔ اب اس عمل کے بعد آج 6 رمضان المبارک منگل کے دن کی خصوصی اجتماعی دعا کی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر آمین ضرور بولیں۔ اللہ کریم ہم سب کی مشکلات حل فرمائے۔ اے اللہ آج ساری دعاؤں پر کن کا حکم فرما دے۔ میرے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک آج کے دن ہم سب کی دعاؤں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ آج ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ اتنا وسیع رزق عطا فرما دے کہ ہمارا گھر بھی چھوٹا پڑ جائے۔ اے اللہ پاک جو درد محسوس کر رہے ہیں، اے اللہ پاک ہماری تمام فریادیں سن لے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ جتنے روزے باقی بچے ہیں، اے اللہ انہیں ادب و احترام کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہم سب کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے۔ خدا وند تعالی ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، الجھ جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، غلط راہوں پر چل پڑتے ہیں، اپنی رحمت کا ساتھ عطا فرما دے۔ یا اللہ تیری رحمت تیرا کرم ہمارا بازو تھام لے۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ راہ استقامت، راہ ہدایت کا استقامت عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت سے آشنا کر دے۔ مولا کریم کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔
فرما، اے اللہ کثرت سے ذکر کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرض سے رہا کر دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور کر دے، جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھت عطا کر دے، اے اللہ جو بے آسرا ہیں ان کا سہارا بن جا، اے اللہ تجھے رسول کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ غار سجدہ کے نکیلے پتھروں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدوں کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ حضور کی آنکھوں سے امت کے لیے بہتے ہوئے آنسوؤں کا صدقہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اے اللہ تجھے حسنین کریم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بیمار زین العابدین کا واسطہ پیش کرتے ہیں، سیدہ زینب کی پھٹی ہوئی چادر کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، کربلا والوں کے بہتے ہوئے خون کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، میرے مالک کریم ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت کر دے، ہمارے بچوں کی مغفرت کر دے، اے اللہ جہاں جہاں سے لوگ اس دعا کو سن رہے ہیں، امت مسلمہ جہاں جہاں سے بھی اس دعا میں شامل ہے، اے پاک پروردگار اس کی جو بھی حاجت ہے، مجھے جس نے جہاں جہاں سے بھی میسج کر کے جس دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی دعا کو آج قبول فرما لے، اے اللہ اس کی دعا پر آج کن کا حکم فرما دے، اے اللہ جس کی جو بھی التجائیں ہیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما لے، اے اللہ جو والدین اپنے بچوں کے نیک رشتوں کی تلاش میں ہیں، اے اللہ ان کے لیے نیک صالح رشتے عطا فرما دے، اے اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں اے پروردگار ان کی غائبانہ مدد فرما دے، اے اللہ جو بیٹیاں سسرال میں دکھی ہیں اے اللہ انہیں سکھ عطا فرما دے، اے اللہ جہاں جہاں تیرے رسول کی امت ظلم و جبر سہ رہی ہے اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے، اے اللہ انہیں نجات عطا فرما دے، اے اللہ ہماری ماؤں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا مولا، اے پاک پروردگار تیرے دربار میں معافی کی درخواست لے کر حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ پاک آج ہماری معافی کو قبول فرما لے، مالک کریم ہم یہ جانتے ہیں ہمارے گناہ بہت ہیں مگر تیری رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے مولا، پروردگار آج ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، اے اللہ ہم نے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے، اعلانیہ بھی کیے، سریام بھی کیے، چھپ کر بھی کیے، مالک کریم آج ہمارے تمام گناہ معاف کر دے، اے اللہ سب کی جولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، پروردگار آج جس خوشخبری کا انتظار ہے کرم کر دے مولا، آج کی رات ہی عطا کر دے، اے پروردگار عالم سب کی روزی روزگار میں رزق حلال میں برکت عطا فرما دے، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، سچا عاشق رسول بنا دے، اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، اے اللہ نیکیوں میں جو سستی ہم میں آ جاتی ہے مالک کریم یہ سستی دور کر دے، اے اللہ ہمیں چست کر دے، دین کے کام کا جذبہ عطا کر دے، عبادتوں کا شوق عطا فرما دے، تلاش کر کے نیکیاں کرنے والا بنا دے، اے اللہ لوگوں کو خیر خواہ بنا دے، میرے مولا میرے کریم مولا جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، اے اللہ شفا دینے والے مولا، اے مریضوں کو شفا دینے والے مولا، قرض داروں کے قرضے اتار دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اے مالک کریم ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے، رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ، یا اللہ ہم پہ نظر کرم فرما، نظر رحم فرما، ہمارے سارے گناہ معاف فرما، ہماری نفرتوں کو محبت میں تبدیل فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، ہماری غفلتوں کو بیداری میں تبدیل فرما، ہماری عداوتوں کو صلح میں تبدیل فرما، بے برکتی کو برکت میں تبدیل فرما، ہماری تنگ دستی کو کشادگی میں تبدیل فرما، مقروضوں کے قرض ادا کروا دے، اے میرے مالک کریم جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کروا دے، بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، خاوند اور بیوی میں محبت کے پھول کھلا، بہن بھائیوں میں محبت پروان چڑھا، جو آپس میں ناراض ہیں ان کی صلح کروا دے، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا،
اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہمارا سفر آخرت ایمان پر ہو، اے اللہ بہت پریشان ہے، اے اللہ بے پناہ پریشان ہے لوگ، اے اللہ معاشی طور پر الگ پریشان ہیں، بیماریوں میں الگ ڈوبے ہوئے ہیں، کرم کر دے مولا، آج کی رات کرم کر دے، اے اللہ روزگار میں برکت ڈال دے، قرض داروں کے قرضے اتار دے، بیماروں کو شفا مل جائے، اے میرے مالک کریم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اے اللہ جو مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں رہائی عطا کر دے، اے اللہ جس چیز کی جو پریشانی ہے اے مالک کریم تو نام بھی جانتا ہے، تو کام بھی جانتا ہے، بھر دے مولا، آج سب کی جھولیوں کو بھر دے، اے اللہ سب کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، اے کرم کر دے مولا، آج جب ہم اس دعا سے فارغ ہوں تو ہماری پریشانیاں آسانیوں میں بدل گئی ہوں، یا اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی امتی پوری دنیا میں جو بھی تکلیف میں ہے، اے اللہ چھوٹا ہے بڑا ہے بچہ ہے مرد ہے عورت ہے، میرے آقا کوئی بھی امتی ہے، اے اللہ ان سب کی جو بھی پریشانیاں ہیں اسے دور کر دے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما دے، اے اللہ میری آقا کے ہر امتی کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، سب تکلیفوں کو دور کر دے، سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، سب کی مشکلات کو آسان کر دے، اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، اے میرے مالک مولا ہمیں قبر کے اندھیرے سے بچا لے، اے میرے مالک مولا ہمیں بیماریوں سے بچا لے، اے میرے مالک مولا قبر کے کیڑوں سے بچا لے، اے میرے مالک مولا ہم سب کی حفاظت فرما دے، اے مالک مولا ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما دے، اے مالک مولا ہمیں صراط المستقیم پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز بندے ہیں مولا، ہمارے حال پر رحم فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے، پریشان حالوں کو خوشحال کر دے، مقروضوں کو قرض سے رہا کر دے، تمام پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، معاشی بحرانوں میں جو لوگ مبتلا ہیں اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، بے اولادوں کی گودوں کو بھر دے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کی گود خالی ہے ان کی گود کو خری کر دے، اے اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جو لوگ ازدواجی زندگیوں کی تلخیوں میں پھنسے ہوئے ہیں اپنے کرم سے دور فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو نوکریوں کی تلاش میں ہیں اے اللہ انہیں نیک روزگار عطا کر دے، اے اللہ سب کو اپنی راہ کا مسافر بنا لے، اے اللہ تیری امت مسلمہ جہاں جہاں بس رہی ہے اے اللہ اسے دجال کے فتنے سے بچا لے، اے پاک پروردگار ہمیں حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما دے، اے اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، اے مالک کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما لے، اے پیارے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ تو کریم ہے تیری ہی بادشاہی ہے، اے میرے پیارے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ پاک بہت پریشان ہیں لوگ، معاشی طور پر الگ پریشان ہیں، بیماریوں میں الگ ڈوبے ہوئے ہیں، مالک کریم کرم کی رات ہے کرم کا دن ہے، اے اللہ بے روزگاروں کے روزگار میں برکت ڈال دے، جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتار دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو سکھ عطا فرما دے، اے اللہ جو مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں رہائی عطا کر دے، اے اللہ آج جو جس پریشانی میں مبتلا ہے اے اللہ تو نام بھی جانتا ہے تو کام بھی جانتا ہے، بھر دے مولا آج خالی جھولیوں کو بھر دے، اے اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، اے اللہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو ختم کر کے خوشحالی میں بدل دے، اے اللہ ایسا کرم کر دے کہ جب ہم اس دعا سے فارغ ہوں تو ہماری پریشانیاں آسانیوں میں بدل گئی ہوں، اے اللہ ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ رحمت کے سوالی ہیں، تجھے محبوب کریم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، آج ہماری ختمی مغفرت کر دے، ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے دوستوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ ساری امت مسلمہ کی بخشش فرما دے، اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو میری دادی ماں کو اس دعا کا ثواب پہنچا دے، اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو میری دادی ماں میرے نانا ابو میری نانی ماں میری خالہ اور میرے ماموں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اس مبارک دن کے صدقے انہیں اس دعا کا ثواب پہنچا دے، ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ جن کی بیٹیاں دکھی ہیں انہیں سکھ عطا فرما دے، اے اللہ جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں ان کے گھروں میں آسانیاں پیدا کر دے، خدا بندے تعالیٰ ہم تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، الجھ جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، غلط راہوں پر چل پڑتے ہیں، اپنی رحمت کا ساتھ عطا فرما دے، یا اللہ تیری رحمت تیرا کرم ہمارا بازو تھام لے، اے اللہ ہمیں ہمیشہ راہ استقامت راہ ہدایت کا استقامت عطا فرما، مولا کریم ہمیں
नेकियों की तौफीक अता फरमा, इबादतों का शौक अता फरमा, तलावतों की लज्जत से आशना कर दे। मौला करीम कसरत से दुरूद सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह कसरत से जिक्र की तौफीक अता फरमा, बीमारों को शिफा दे दे, मकरूजों को कर्ज से रिहा कर दे, तंग दस्तों की तंग दस्तियों को दूर कर दे, जो बेघर हैं इन्हें अपनी छत अता कर दे। ए अल्लाह जो बे आसरा है इनका सहारा बन जा। ए अल्लाह तुझे रसूल का वास्ता पेश करते हैं, तेरे महबूब का वसीला पेश करते हैं, अल्लाह हमें माफ कर दे। ए अल्लाह गारे सजदा के नुकीले पत्थरों पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदों का सदका हमारे गुनाह माफ फरमा दे। ए अल्लाह हजूर की आंखों से उम्मत के लिए बहते हुए आंसुओं का सदका हमें माफ कर दे। ए अल्लाह तुझे तेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हजरत सईदा फातिमातुल ज़हरा का वसीला पेश करते हैं। ए अल्लाह तुझे हसनैन करीम का वास्ता पेश करते हैं, बीमार ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता पेश करते हैं, सईदा ज़ैनब की फटी हुई चादर का वसीला पेश करते हैं, करबला वालों के बहते हुए खून का वसीला पेश करते हैं। मेरे मालिक करीम हमें माफ कर दे। ए अल्लाह हमारे माँ बाप की मगफिरत कर दे, हमारे बहन भाइयों की मगफिरत कर दे, हमारे बच्चों की मगफिरत कर दे। ए अल्लाह जहाँ जहाँ से लोग इस दुआ को सुन रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा जहाँ जहाँ से भी इस दुआ में शामिल है, ए पाक परवरदिगार उसकी जो जो भी हाजत है, मुझे जिस जिसने जहाँ जहाँ से भी मैसेज करके जिस जिस दुआ के लिए कहा, ए अल्लाह उसकी दुआ को आज कबूल फरमा ले। ए अल्लाह उसकी दुआ पर आज कुन का हुक्म फरमा दे। ए अल्लाह जिस जिसकी जो भी इल्तिजाएं हैं अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमा ले। ए अल्लाह जो वालिदैन अपने बच्चों के नेक रिश्तों की तलाश में है, ए अल्लाह इनके लिए नेक साले रिश्ते अता फरमा दे। ए अल्लाह जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, ए परवरदिगार उनकी गायबाना मदद फरमा दे। ए अल्लाह जो बेटियां ससुराल में दुखी हैं, ए अल्लाह इन्हें सुख अता फरमा दे। ए अल्लाह जहाँ जहाँ तेरे रसूल की उम्मत जुल्म और जबर सह रही है, ए अल्लाह इनकी गायबाना मदद फरमा दे। ए अल्लाह इन्हें निजाहत अता फरमा दे। ए अल्लाह हमारी माओ से ज्यादा हमें चाहने वाला है मौला। ए पाक परवरदिगार तेरे दरबार में माफी की दरखास्त लेकर हाजिर हुए हैं। ए अल्लाह पाक आज हमारी माफी को कबूल फरमा ले। मालिक करीम हम ये जानते हैं हमारे गुनाह बहुत हैं, मगर तेरी रहमत के आगे कुछ नहीं है मौला। परवरदिगार आज हमारी मगफिरत फरमा दे, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ कर दे। ए अल्लाह हमने छुप छुप कर बेशुमार गुनाह किए, एलानिया भी किए, सरेआम भी किए, छुप कर भी किए। मालिक करीम आज हमारे तमाम गुनाह माफ कर दे। ए अल्लाह सबकी जोलियों में मगफिरत की खैरात डाल दे। परवरदिगार आज जिस जिस को जिस जिस खुशखबरी का इंतजार है करम कर दे मौला, आज की रात ही अता कर दे। ए परवरदिगार आलम सबकी रोजी रोजगार में रिज्क हलाल में बरकत अता फरमा दे। ए अल्लाह जो परेशान हाल हैं इनकी परेशानियों को दूर कर दे, सच्चा आशिक रसूल बना दे, अपने वालिदैन का फरमा बरदार बना दे। ए अल्लाह नेकियों में जो सुस्ती हम में आ जाती है, मालिक करीम ये सुस्ती दूर कर दे। ए अल्लाह हमें चुस्त कर दे, दीन के काम का जज्बा अता कर दे, इबादतों का शौक अता फरमा दे, तलाश कर कर के नेकियां करने वाला बना दे। ए अल्लाह लोगों को खैर ख्वाह बना दे। मेरे मौला मेरे करीम मौला जितने भी बीमार हैं इन्हें शिफा अता फरमा दे। ए अल्लाह शिफा देने वाले मौला, मरीजों को शिफा देने वाले मौला, कर्जदारों के कर्जे उतार दे।